السلام علیکم۔ صلیبی 10 جولائی 1099 کے روز بیت المقدس پر قابض ہو گئے۔ اس فتح میں جن مسلمان امراء اور ریاستوں کے حکمرانوں نے صلیبیوں کی مدد کی وہ ایک طویل اور شرمناک کہانی ہے۔ مثال کے طور پر اتنا ہی بتانا کافی ہوگا کہ جب صلیبی فوج بیت المقدس کی طرف بڑھ رہی تھی تو شہزاد کے امیر نے نہ صرف یہ کہ اس فوج کو نہ روکا بلکہ اسے رسد بھی دیا اور رہبر گارڈ بھی دیے۔ ہما اور تریپولی کے مسلمان عمرا نے بھی صلیبی فوج کو راستہ دے کر رسد بل کے طائف بھی دیے اور اپنے قبلہ اول کی طرف روانہ کر دیا۔ راستے میں کئی ایک مسلمان ریاستیں آتی تھیں، انہوں نے اپنی ریاست اور حکومت کے تحفظ کی خاطر صلیبیوں کے دلکش اور حسین تحفے قبول کیے اور ان کے عوض صلیبی فوج کی ضروریات پوری کیں۔ ارقہ کا امیر مرد مومن تھا جس کی جنگی طاقت صلیبیوں کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں تھی، لیکن اس نے صلیبی فوج کے جرنیلوں کے مطالبے پر بھی انہیں کچھ نہ دیا بلکہ ان کے چیلنج کو قبول کر کے انہیں مقابلے کے لیے للکارا۔ صلیبی فوج نے ارقہ کو محاصرے میں لے لیا۔ 13 فروری سے 13 مئی 1099 تک ارقہ کے مسلمانوں نے ایسی بے جگری سے مقابلہ کیا کہ صلیبی فوج نے بہت سا جانی نقصان اٹھا کر محاصرہ اٹھا لیا اور راستہ بدل کر آگے چلی گئی۔ اور اگر یہ تمام مسلمان امراء اپنے اپنے علاقے میں بیت المقدس کی طرف بڑھتی ہوئی صلیبی فوج کے سامنے مزاحم ہوتے رہتے تو ان کا اپنا نقصان تو ضرور ہوتا، لیکن صلیبی فوج کا خون قطرہ قطرہ بہہ کر ختم ہو جاتا۔ یہ فوج اپنے پلان سے 2-2.5 سال تاخیر سے بیت المقدس پہنچتی اور اس کے جسم میں خون کا ایک قطرہ نہ ہوتا۔ یہ کہنا غلط نہیں کہ صلیبیوں کو بیت المقدس تک مسلمان عمران نے تازہ دم اور رسد سے مالا مال کر کے پہنچایا۔ اس کی سزا ان مسلمانوں کو ملی جو بیت المقدس میں آباد تھے۔ وہاں مسلمان زائرین بھی گئے ہوئے تھے، وہ بھی کچھ لے گئے۔ 8 جون 1099 کے روز صلیبیوں نے اس عظیم اور مقدس شہر کا محاصرہ کیا۔ وہاں مصر کا گورنر افتخار الدولہ تھا جس نے معاصرے میں بے مثال شجاعت اور عسکری ذہانت سے مقابلہ کیا۔ شہر کے جیش قلعے سے نکال کر صلیبیوں پر حملے کرائے گئے، مگر صلیبیوں کے پاس ساز و سامان کی افراد تھی اور فوج تو بے شمار تھی۔ 10 جولائی 1099 کو صلیبی فوج شہر میں داخل ہو گئی۔ تمام تر یورپ اور ہر عیسائی ملک میں جشن منائے گئے، مگر بھیانک اور ہولناک جشن وہ تھا جو فاتح صلیبیوں نے بیت المقدس کے اندر منایا۔ صلیبی سپاہی مسلمانوں کے گھروں میں گھس گئے، لوٹ مار کی۔ کسی گھر میں کسی فرد کو خواہ وہ بوڑھا تھا یا دودھ پیتا بچہ زندہ نہ چھوڑا، زندہ رہنے دیا تو صرف جوان لڑکیوں کو جو ان کی درندگی کی اذیتوں سے مریں۔ گلیوں میں بھاگتے ہوئے مسلمان بچوں اور عورتوں کو وہ وحشیانہ طریقے سے قتل کیا گیا۔ صلیبی ننھے ننھے بچوں کو اوپر اٹھاتے اور چیخ چیخ کر قہقہے لگاتے تھے۔ کھلے عام ابرو ریزی اور مقتولین کے سر کاٹ کر انہیں ٹھڈ مارنا صلیبیوں کا من پسند کھیل بن گیا تھا۔ مسلمانوں کو ایک ہی پناہ نظر آتی تھی جس کے متعلق انہیں یقین تھا کہ جان کی امان ملے گی اور کسی مذہب کا پیروکار وہاں ان پر زیادتی کرنے کو گناہ سمجھے گا۔ یہ تھی مسجد اقصیٰ۔ مسلمان اپنے بال بچوں کو لے کر مسجد اقصیٰ میں چلے گئے جنہیں وہاں پاؤں رکھنے کو بھی جگہ نہ ملی۔ وہ باب داؤد اور دوسری مسجدوں میں چلے گئے۔ خود عیسائی مورخین لکھتے ہیں کہ ان پناہ گزین مسلمانوں کی تعداد 70,000 کے لگ بھگ تھی۔ صلیبی جو مسجد اقصیٰ کو اپنی عبادت گاہ کہتے تھے اس کے احترام کا ذرا برخیال نہ کیا۔ وہ پناہ گزینوں پر ٹوٹ پڑے، کسی ایک کو زندہ نہ چھوڑا۔ مسجد اقصیٰ باب داؤد اور تمام مسجدیں لاشوں سے بھری گئیں اور خون باہر بہنے لگا۔ مورخین نے ان الفاظ میں یہ کیفیت بیان کی ہے کہ صلیبیوں کے گھوڑوں کے پاؤں ٹخنوں تک مسلمان شہریوں کے خون سے ڈوب گئے تھے۔ لڑکیوں کو مسجدوں اور مسلمانوں کے مقدس مقامات میں لے جا کر بے آبرو کیا جاتا تھا۔ سب سے زیادہ بدنصیب یہ لڑکیاں تھیں اور ان کے جنگی قیدیوں کو مویشی بنا لیا گیا تھا۔ انہیں کھانے کو کم دیا جاتا اور مشقت زیادہ لی جاتی۔ جن کاموں میں پہلے گھوڑے اور اونٹ استعمال ہوتے تھے ان میں اب جنگی قیدی استعمال ہونے لگے۔ ان کے ہاتھوں مسجدیں مسمار کرائی گئیں۔ جنہوں نے انکار کیا انہیں بے دردی سے قتل کیا گیا۔ کسی وحشی صلیبی نے ایک جنگی قیدی کو قتل کر کے اس کے جسم کا گوشت کاٹا اور پکا کر کھا گیا۔ اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ گوشت لذیذ ہے۔ اس کے بعد صلیبیوں نے انسان خوری بلکہ مسلمان خوری شروع کر دی۔ جب کبھی کوئی جشن یا تقریب مناتے، 1-2 تندرست و توانا مسلمانوں کو قتل کر کے ان کا گوشت کھاتے تھے۔ اس کی تردید عیسائی مورخین نے کی ہے، لیکن انسان خوری کے واقعات خود یورپین مورخوں نے اپنی ہی تحریروں میں بیان کیے ہیں۔ مسجدوں کو حرام کاری کے لیے استعمال کرنے کے علاوہ صلیبیوں نے ان میں گھوڑے باندھے۔ مسجد اقصیٰ میں مختلف مسلمان سلاطین اور دیگر دولت مند زائرین نے سونے اور چاندی کے فانوس اور قندیلیں لگائی ہوئی تھیں۔ تحفے کے طور پر سونے اور چاندی کی کئی اشیاء رکھی تھیں۔ صلیبیوں نے یہ تمام فانوس، قندیلیں اور بیش قیمت اشیاء اٹھا لیں اور مسجد کے منڈیر پر صلیب نصب کر دی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو بیت المقدس کی بے حرمتی اور وہاں کے مسلمانوں پر وحشیانہ مظالم کی یہ روداد اس کے باپ نجم الدین ایوبی نے بچپن سے سنانا شروع کر دی تھی۔ نجم الدین کو یہ روداد اس کے باپ یعنی سلطان کے دادا نے سنائی تھی۔
یہ رداد سلطان ایوبی کے خون میں شامل ہو گئی تھی۔ اس نے قسم کھائی تھی کہ وہ بیت المقدس کو آزاد کرائے گا۔ اب جب کہ وہ مقدس شہر کو فتح کرنے نکلا تھا تو اس کے دو بیٹے الملک الافضل اور الملک الزیر جوان تھے اور اس کے فوج میں تھے۔ بیت المقدس کے متعلق جو باتیں اسے اپنے باپ نے سنائی تھیں وہ اس نے اپنے بیٹوں کو یوں سنائی تھیں جیسے ایک قیمتی ورثہ ان کے حوالے کیا ہو۔ بے مقصد جینے سے قبل از وقت مر جانا بہتر ہے۔ اس نے اپنے بیٹوں کی جنگی تربیت مکمل کر کے انہیں اپنی فوج میں شامل کرتے وقت کہا تھا کہ یہ الفاظ تمہارے دادا مرحوم کے ہیں جو انہوں نے مجھے اس وقت کہے تھے جب میں چچا شیرکو کے ساتھ صلیبیوں کے خلاف پہلی جنگ لڑنے کے لیے جا رہا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ مجھے نظر آ رہا ہے کہ تم کسی جگہ کے حکمران بنو گے اور یہ بھی ممکن ہے کہ تم سلطان بن جاؤ۔ یاد رکھو بیٹے، تم آج سے میرے بیٹے نہیں، قوم کے بیٹے ہو۔ قرآن کا حکم ہے کہ ماں باپ کی خدمت کرو۔ اب تمہارے ماں باپ قوم اور سلطنت ہے۔ اولاد کو ماں باپ پر حکم چلانے اور ان کا دل دکھانے سے اللہ نے منع کیا ہے۔ یاد رکھنا یوسف، قوم کا دل نہ دکھانا، دیکھنا کہ تم پر قوم کے کیا کیا حقوق ہیں وہ ادا کرنا۔ اور میرے عزیز بیٹو، تمہارے دادا نے کہا تھا کہ جو لوگ قوم کی آن پر اللہ کی راہ میں شہید ہوئے ہیں انہیں نہ بھولنا۔ جو قوم اپنے شہیدوں کو بھول جاتی ہے اس قوم کو خدا بھول جاتا ہے۔ جس قوم سے خدا نظریں پھیر لیتا ہے تم نہیں جانتے کہ یہ دنیا اس کے لیے جہنم بن جاتی ہے۔ اس کی عبادت گاہیں استبل اور اس کی بیٹیاں دشمن کی عیاشی کا سامان بن جاتی ہیں۔ اس قوم کی تقدیر اس کے ہاتھ سے چلی جاتی ہے۔ جب تمہیں حکومت کی مسند پر بٹھایا جائے گا تو قوم کو رعایا نہ سمجھنا۔ بندوں پر حکومت کا حق صرف اللہ کا ہے۔ بندوں پر حکومت کر کے اللہ کے برابری کا گناہ کرو گے تو انجام مصر کے فرعونوں والا ہوگا۔ حکومت کا مطلب وہ ذمہ داری ہوتی ہے جو قوم کی طرف سے اللہ اس کے حکمران پر عائد کرتا ہے۔ حکمران کی اپنی کوئی ذات نہیں رہتی، وہ فرد کی حیثیت سے مر جاتا ہے۔ وہ قوم کا امین اور قوم کا حصہ بن جاتا ہے۔ قوم کو فاقے کرنے پڑے تو حکمران کو اپنا پیٹ نہیں بھرنا چاہیے۔ وہ اپنے منہ میں نوالا ڈالے تو اسے یقین کر لینا چاہیے کہ قوم کے ہر فرد کے منہ میں ایسا ہی نوالا جا رہا ہے۔ وہ جب گھوڑے پر سوار ہو تو دیکھے کہ اس کی گردن مسجد کے مینار کی طرح اکڑ کر سیدھی تو نہیں ہو گئی۔ اور میرے عزیز بیٹو، تمہارے دادا نے کہا تھا کہ گردن اس روز اونچی کرنا جس روز مسجد اقصی کو کفار سے آزاد کرا لو گے، اطمینان کی اس رات سونا جس رات مسجد اقصی میں فتح کے نفل پڑھ لو گے، اور اس مسجد کی دہلیز جہاں سے ہمارے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کے لیے اللہ کے حضور گئے تھے۔ اور میرے بیٹو، وہ بچے جو بیت المقدس کی گلیوں اور مسجدوں میں قتل ہوئے تھے، اور قوم کی وہ بیٹیاں جو وہاں بے آبرو ہو گئی تھیں، مجھے راتوں کو سونے نہیں دیتی۔ جس مسجد میں میرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک قدم گئے اور جس مسجد میں رسول پاک کی مبارک جبوں نے سجدے کیے تھے، اس مسجد کی اینٹیں رات بھر میرے اوپر گرتی رہتی ہیں۔ میں بدک بدک کر رہ جاتا ہوں۔ کبھی در سے کراہتی ہوئی ایسی صدائیں سنائی دیتی ہیں جیسے مسجد اقصی میں قتل ہونے والے بچے بزبان گریہ اذانیں دے رہے ہوں۔ وہ تمہیں پکار رہے ہیں میرے بیٹے، وہ مجھے پکار رہے ہیں۔ اور تمہارے دادا نے بڑھاپے سے کامتے ہوئے ہاتھ مجھے دکھا کر کہا تھا کہ میں نے اپنی جوانی تمہیں دے دی ہے، جو کام میں نہیں کر سکا وہ تم کرو۔ بیت المقدس جاؤ اور یہی تمہارے جینے کا مقصد ہوگا۔ سلطنت کی مسند پر بیٹھ کر اپنے دشمن کو اس لیے نظر انداز کیے رکھو گے کہ اطمینان سے قوم پر حکومت کر سکو گے تو اس مسند کی عمر طویل نہیں ہوگی۔ شہیدوں کی روحیں جنات بھر کر تمہارے مسند کو الٹ دیں گی۔ جینے کا مقصد وہ رکھو جو خدا کو عزیز ہو اور جس میں قرآن کا حکم شامل ہو۔ میرے بیٹو، آج میں اپنے باپ کا ورثہ تمہارے سپرد کرتا ہوں۔ آج سے تم میرے نہیں سلطنت اسلامیہ کے بیٹے ہو۔ میں نے تمہاری ماں سے کہہ دیا ہے کہ بھول جا، تیری کوکھ نے بیٹے جنے تھے، اگر انہیں بھول نہ سکی تو ان کی زندگی کی دعا نہ کرنا۔ میں انہیں وہاں ذبح کرانے کے لیے لے جا رہا ہوں جہاں ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ پر قربان کرنے کے لیے اس کی گردن پر چھری رکھی تھی۔ اگر دعا کرنی ہے تو اللہ سے یہ التجا کرنا کہ تو نے جو دودھ ان بچوں کو پلایا ہے یہ نور سے منور خون بن کر مسجد اقصی کا فرش دھو ڈالے، اور اللہ کرے ایسا ہی ہوگا۔ عہد کرو میرے بیٹو، میں زندہ نہ رہا تو بیت المقدس کو تم آزاد کراؤ گے۔ اس نے دونوں بیٹوں کو 1099 میں خنجقہ داستان سنائی، اور جب اس نے بیٹوں کو جانے کی اجازت دی تو انہوں نے سلطان ایوبی کو اس طرح سلام نہ کیا جس طرح بیٹے اپنے باپ کو کیا کرتے ہیں۔ وہ اٹھے، الافضل جو بڑا بیٹا تھا بولا، سلطان علی مقام، صرف شہید ہونا کوئی کارنامہ نہیں، ہم شہادت سے پہلے بیت المقدس کی گلیوں میں دشمنوں کا اتنا خون بہائیں گے کہ آپ کے گھوڑے کے پاؤں پھسلیں گے، اور ہم دیکھیں گے کہ آپ مسجد اقصی میں صلیب اپنے ہاتھوں سے اتار کر صلیبیوں کے غلیظ خون میں پھینک رہے ہیں، مگر یہ خون نہتے شہریوں کا نہیں ہوگا۔ الافضل ایوبی نے کہا، یہ خون ذرا پوش صلیبیوں کا ہوگا۔ الافضل نے کہا، یہ خون اس لوہے سے ٹپکے گا جس سے صلیبیوں نے اپنے جسم ڈھانپ رکھے ہیں۔ ایمان کی تلوار باطل کی فولاد کو کاٹنے کی طاقت رکھتی ہے،
اللہ تمہاری زبان مبارک کرے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا۔ بیٹوں نے فوجی انداز سے باپ کو سلام کیا اور باہر نکل گئے۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی بیت المقدس سے 40 میل دور بحیرہ روم کے کنارے اسقلان میں اس چیتے کی طرح بیٹھا تھا جو اپنے شکار پر جھپٹنے کے لیے تیار ہو۔ جذباتی طور پر وہ فوراً بیت المقدس کی طرف پیش قدمی کرنے کو تیار تھا، لیکن وہ جنگ کے حقائق کو دیکھ رہا تھا۔ یہ 40 میل کا فاصلہ تو جیسے آتش فشاں چٹانوں سے بھرا پڑا تھا۔ بیت المقدس کا دفاع ہی ایسا تھا، صرف شہر کے ارد گرد ہی دیوار نہیں تھی، بلکہ اس شہر کے ارد گرد دور دور تک کے علاقوں میں چھوٹی چھوٹی قلعہ بندیاں اور صلیبی فوجوں کی چوکیاں تھیں۔ گشتی پہرے کا انتظام بھی تھا، گھوڑا سوار پارٹیاں ان راستوں پر گھومتی پھرتی رہتی تھیں۔ اب یہ دفاعی انتظامات پہلے سے زیادہ سخت کر دیے گئے تھے۔ بیت المقدس کے اندر جو فوج تھی اس کے جرنیلوں کو سلطان ایوبی کے ہر نقل و حرکت کا علم تھا، مگر اب ان میں اتنی ہمت نہیں رہی تھی کہ سلطان ایوبی کو اسقلان میں روک لیتے یا اس پر جوابی حملہ کرتے۔ حطین تک سلطان ایوبی نے ان کی عسکری قوت کا بہت زیادہ خون نکال لیا تھا۔ بیت المقدس کا حکمران گائی آفلو زنان تھا جو حطین میں جنگی قیدی ہو گیا تھا اور اب دمشق کے قید خانے میں تھا۔ وہ جو فوج اپنے ساتھ لے گیا تھا اس کا کچھ حصہ مارا گیا، کچھ جنگی قیدی ہوئے اور باقی فوج ایسے بھاگی کہ اب اس کے افسر سپاہی اور زرپوش نائٹ زخمی یا خوف کی حالت میں بیت المقدس میں آ رہے تھے۔ نائٹوں کے مورال میں جان تھی کیونکہ انہیں اپنے رتبے اور اعزاز کا پاس تھا۔ دیگر فوج نے شہر میں جا کر دہشت پھیلا دی۔ جرنیلوں نے نائٹوں کو اثر و نو منظم کر لیا۔ اس طرح بیت المقدس کے اندر کی تعداد 60,000 ہو گئی تھی، کیونکہ یہ تمام آبادی کو معلوم ہو گیا تھا کہ سلطان شہر پر شہر فتح کرتا آ رہا ہے، اس لیے شہری بھی لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ شہر کے دفاع کو اور زیادہ مستحکم کر لیا گیا۔ شہر کے 1-2 دروازوں کو دن کے دوران کھلا رکھنا پڑتا تھا، کیونکہ میدان جنگ سے بھاگے ہوئے صلیبی اکیلے اکیلے اور 2-2 4-4 کی ٹولیوں میں آتے رہتے تھے۔ سلطان ایوبی کے جاسوس پہلے ہی شہر میں موجود تھے۔ اب بھاگے ہوئے صلیبیوں کے بھیس میں چند اور جاسوس اندر چلے گئے اور شہر کے دفاعی انتظامات اور دیوار کو اچھی طرح دیکھ کر نکل بھی آئے۔ مسلمان پر پابندیاں پہلے سے زیادہ سخت کر دی گئیں۔ بیت المقدس سے 10-12 میل اسقلان کی طرف صلیبیوں کی چوکی تھی، جس میں 100 کے قریب صلیبی فوجی رہتے تھے۔ انہوں نے خیمے نصب کر رکھے تھے۔ ستمبر 1187 کی ایک رات ان کی چوکی کے قریب ایک دھماکہ سا ہوا، پھر 2-3 اور ایک ایسے دھماکے ہوئے۔ ان کے فوراً بعد شعلے اٹھے اور 3-4 خیمے جلنے لگے۔ سپاہی جا کر ادھر ادھر بھاگے۔ جو ہی فوجیوں میں ہلچل مچی، ان پر ہر طرف سے تیر آنے لگے۔ جلتے خیموں کی روشنی میں وہ نظر آ رہے تھے۔ یہ آتشگیر سیال کی ہانڈیاں تھیں جو سلطان ایوبی کے ایک چھاپہ مار جیش نے چھوٹی منجنیق سے پھینکی تھیں۔ یہ چوکی میں گر کر ٹوٹی تو جہاں پر یہ گری تھیں وہاں جلتے ہوئے فلیتوں والے تیر جلائے گئے۔ آتشگیر سیال جل اٹھا۔ صلیبی ادھر ادھر بھاگے تو انہیں پتہ چلا کہ وہ گھیرے میں آئے ہوئے ہیں اور زندہ نکل نہیں سکیں گے۔ چھاپہ ماروں نے للکارنا شروع کر دیا، زندہ رہنا چاہتے ہو تو ہتھیار ڈال کر ایک طرف کھڑے ہو جاؤ۔ شعلوں کی دہشت اور تباکاری تو اپنی جگہ تھی۔ سلطان ایوبی کے چھاپہ ماروں کی للکار نے صلیبیوں کا رہا سہا دم خم بھی ختم کر دیا تھا۔ وہ ہتھیار ڈال کر چھاپہ ماروں کی حراست میں آ گئے۔ ان کی تعداد 25-30 رہ گئی تھی۔ ان سے ہتھیار اور گھوڑے وغیرہ لے کر پیچھے بھیج دیا گیا۔ صبح طلوع ہوئی تو اس جلی ہوئی چوکی میں سلطان ایوبی کے ہر اول دستے کا ایک جیش پہنچ چکا تھا۔ اس سے فوج کی پیش قدمی خاصے دور علاقے تک محفوظ ہو گئی تھی۔ چھاپہ ماروں کی حالت جنگل کے درندوں کی سی ہو گئی تھی۔ 2-2 جانباز جھاڑیوں، ٹیکریوں اور چٹانوں میں چھپ چھپ کر گھومتے پھرتے رہتے تھے۔ جہاں انہیں کشتی سواریوں یا پیادہ سپاہیوں کی آواز سنائی آتی وہ چھپ جاتے، اور جب صلیبی قریب آتے یہ ان پر ٹوٹ پڑتے۔ 2 آدمی اگر 6 آدمیوں پر ٹوٹ پڑیں تو 2 کا کیا حشر ہوتا ہوگا۔ اس سے چھاپہ مار شہید بھی ہوتے تھے اور زخمی بھی۔ یہ ان کی انفرادی جنگ تھی، انہیں کوئی کمانڈر نہیں دیکھ رہا تھا۔ وہ کہیں ادھر ادھر چھپے رہتے تو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، لیکن جسمانی ٹریننگ کے ساتھ ساتھ انہیں جو روحانی اور ذہنی ٹریننگ بھی دی گئی تھی انہیں اس نے آگ بگولا کر رکھا تھا۔ حطین کی فتح کے بعد سلطان نے جو بڑے بڑے شہر فتح کیے تھے وہاں کے مسلمانوں کی حالت فوج کو دکھائی گئی تھی۔ انہیں مسجدوں کی بے حرمتی اور بربادی دکھائی گئی تھی اور انہیں بتایا گیا تھا کہ یہ جنگ کسی بادشاہ کی بادشاہی کے تحفظ کے لیے نہیں لڑی جا رہی، بلکہ یہ اسلام کے تحفظ اور اس کے عظیم مذہب کے دشمن کے خلاف لڑی جا رہی ہے۔ اس ٹریننگ سے یہ جنگ ان کے ایمان کا جز بن گئی تھی۔ اسقلان میں سلطان رات کو سوتا بھی کم تھا۔ چھاپہ ماروں کی طرف قاصد آتے رہتے تھے اور بیت المقدس سے کوئی جاسوس بھی آ جاتا تھا۔ یہ رات کو بھی آتے تھے۔ سلطان نے حکم دے رکھا تھا کہ کہیں سے کوئی بھی پیغام کسی بھی وقت آئے تو اسے اسی وقت دیا جائے، خواہ وہ گہری نیند سو رہا ہو۔ چھاپہ ماروں کی رپورٹیں یہی ہوتی تھیں کہ فلاں مقام پر صلیبوں کی ایک چوکی پر حملہ کیا گیا ہے، اتنے صلیبی مارے گئے ہیں اور اتنے چھاپہ مار شہید اور زخمی ہوئے ہیں، اور فلاں راستہ صاف کر لیا گیا ہے۔
اس کے مطابق سلطان ایوبی نقشے پر پیش قدمی کے راستے کی لکیر میں رد و بدل کرتا رہتا تھا۔ سلطان ایوبی نے سالاروں اور نائب سالاروں کی آخری کانفرنس منعقد کی۔ اس میں بہجے کے کپتان الفارس بیدرون کو بھی بلایا گیا۔ الفارس کے پاس جب قاصد پہنچا، اس وقت اس کا جہاز اسقلان کے 20 میل دور کھلے سمندر میں تھا۔ کشتی اس تک پہنچتے پہنچتے آدھا دن لگ گیا اور الفارس اس کشتی میں رات کو اسقلان پہنچا۔ قاصد نے اسے بتایا تھا کہ سلطان نے تمام سالاروں کو بلایا ہے۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ بیت المقدس پر حملے کے متعلق اجلاس ہوگا۔ جہاز سے قاصد کے ساتھ روانہ ہوتے وقت اس نے دونوں لڑکیوں کو بتایا تھا کہ وہ اسقلان جا رہا ہے، سلطان نے بلایا ہے۔ ایک لڑکی نے پوچھا کیوں بلایا ہے؟